ہوتے ہیں کہ لوگ قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اس میں کمنٹس ہیں مخلص بندوں کو قوم یاد کرتی ہے اور بہت سارے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر بہت زیادہ جو تنقید کیا کرتے تھے آپ، کل سے ایک ویڈیو کافی وائرل، اگر اجازت ہو وہ ڈیفینیٹ آپ کے حق میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ وہ سنیں کیونکہ وائرل بہت زیادہ، اگر ہو سکے اگر اجازت دیں تو میں اگر وہ ایک آدھ منٹ کی وہ ذرا سنا سکوں سننے جو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سر اس پر کمنٹ کرتے ہیں سر۔ کے حالات ہمارے جا رہے ہیں، ڈالر کہاں پہ چلا گیا، اور اسی لحاظ سے جو ہمارے اوور آل ڈیٹس کی کیا حالت ہے، سرکولر ڈیٹ کے کیا حالات ہیں۔ سو اوور آل جو پکچر ہے وہ بڑی گلومی پکچر ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کا آگے کیا بنے گا۔ میں اوور آل اکانومی کی بھی بات بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں پاکستان کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ تو اس حالات میں اسحاق ڈار کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن جو ان کی بھی جو بینگ اے فائنینس منسٹر جو انہوں نے اپنے دور میں کیا اور جس قسم کی جو پالیسیز تھیں، اس سے پاکستان کے جو حالات تھے، آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہ تھا، پیٹرول کہاں پہ تھا، اوور آل اکانومی، مہنگائی دیکھیں وہ میرا 4-5% تک انفلیشن کا ریٹ تھا، اور اسی لحاظ سے جو مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بہت کم تھا۔ تو اب جو حالات ہیں تو ان میں یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق جو بھی کیسز بنوائے اور جو جھوٹ سچ تھا اس کو سامنے رکھ کے اس کو دوبارہ ریویو کر کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ بہت سے لوگ ٹرائی کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر، اور ہر کوئی فیل ہوتا جا رہا ہے، اور اکانومی کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کے خلاف غلط کیسز بنائے، اور پھر کورٹس کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان کے متعلق جلد سے جلد فیصلہ کرے اور کم از کم ریویو کرے کہ کس قسم کے۔ سر کافی لمبا کلپ ہے لیکن میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نثار عباسی صاحب بڑا نام ہے، مطلب لکھتے ہیں، انہوں نے جو کہا سر وہ ایک ایک چیز کر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے کہا جنہوں نے کیس منگوائے ہیں۔ باری ساری تفصیل آپ نے دیکھی بھی سنی بھی ہے سر، لوگ یاد کر رہے ہیں آپ کو کہ اسحاق ڈار صاحب کا دور، اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو سر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آنر بھی ہے سر، اس پر کیا فرمائیں گے کہ عوام تو آپ کو سر یاد کر رہی ہے؟ میں جی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں ایک ناچیز ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب ہم آئے تھے اس سے پہلے ہی یہ تھا کہ جی پاکستان کو جتنی مشکلات ہے، جیسے وہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا ہے، 7 مہینے میں ڈیفالٹ پریڈکٹ ہوا ہے، جو بھی حکومت آئے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے قلیل مدت میں وہ تمام چیزیں جو تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا، اور ہم اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھے روڈ پہ چڑھ گئے، اور یعنی 20 کی ممبرشپ اور 18ویں اکانومی ہمیں جو ہے پروجیکشن ہو گئی۔ ساری دنیا کے مالی جو ادارے ہیں ان کے سربراہان پاکستان وزٹ کیا، ورلڈ بینک پریزیڈنٹ، اس کی ایم ڈی، پھر IMF اس کی ایم ڈی، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے پریزیڈنٹ، سب نے پاکستان یعنی وزٹ کیا، کمپلیمنٹ کیا حکومت کو، اور جو پرفارمنس دی اللہ کا شکر ہے۔ جہاں تک میں مشکور ہوں جو آپ نے دکھایا نثار عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے کہ جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں، اور مجھے بھی لوگ اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں، اور میں نے اپنا یہ معاملہ جو ہے یہ والا، میں ہر چیز پہ جو حکومت کی عوامی معاملات کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے پالیسی ہے، ان کے قوانین کے حوالے سے ہے، ان کے جو اکنامک فسکل جو ان کے پلاننگ ہے، اس پہ میں ہمیشہ لڑتا بھی ہوں، آرٹیکل بھی لکھتا ہوں، انٹرویو بھی دیتا ہوں، چیلنج بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ میں اللہ تعالیٰ پہ میں نے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے جو اتنا بڑا جھوٹ جو ہے، میرے پاس تمام ایویڈنس ہے۔ وہ 5 منٹ کی بات تھی، اگر وہ اس وقت جو بینچ سن رہا تھا وہ اس کا یہ فرض تھا، مجھ پہ احسان نہیں تھا، اس کا یہ فرض تھا کہ جو JIT کی رپورٹ ہے کہ اسحاق ڈار نے 1981 سے 2001 تک ٹیکس ریٹرن پاکستان میں نہیں دی، اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اتنی بڑی اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے کڈنی ہاسپٹل میں سب سے بڑی ڈونیشن، زلزلہ شدگان کے لیے، یتیموں کے لیے جو بھی ہے، وہ میں نے پبلسٹی بھی نہیں کی تھی، وہ ہم لوگوں سے لیتے نہیں ہیں دوسرے اداروں کی طرح کہ ہم لوگوں سے اکٹھا کر کے ہم تو اپنا کرتے تھے۔ تو وہ دوسرا تھا۔ تیسرا جو میں 6 سال، تو یہ ایک کنکوکٹڈ
اور میلافائڈی پلان میرے خلاف کیا گیا، تو اس کی وجوہات بھی ہیں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. وہ میرے قوم کو اب تک پتا ہے کہ میں فزیکل ڈسپلن کا بہت یعنی بلیور ہوں اور ہمیشہ کیا ہے، اور ہر دور میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو چاہے وہ یہ دور ہو. تو بات یہ ہے جی کہ میرا ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میں پاکستان کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، میں اسی کو ہمیشہ بات بھی کرتا ہوں، میں پریکٹیکل بھی کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتے ہیں. جہاں تک یہ چیز ہے وہ ہم نے بھیجا، سارا کچھ بھیجا، کاپیاں کی ساری رات، سارے ٹیکس ریٹرنز، اسیسمنٹ آرڈرز، اس کی رسیدیں، سب کچھ دیا. اور مجھے آج تک وہ دکھ ہے کہ وہ بینچ کے جج صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فیصلہ سنانا ہے، یہ بعد میں جا کے دکھا دیں. ایکسکیوز می، آپ کے اوپر کوئی اور اپیلٹ فورم نہیں ہے، اور ایک طرف ایک جھوٹ سٹیٹمنٹ لکھی جا رہی ہے کہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی، اور میں نے کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. میں نے 34 سال کا ریکارڈ دیا، اور وہ میں پہلے بھی دے چکا تھا، اور نیب بھی اس میں موجود تھی. یہ ذاتی ہے، یہ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے انٹرپول میں ان کو اسی بیسس پہ، کیونکہ وہاں تو کانفیڈینشیل ہے، نہ حکومت نے جو لکھا وہ پبلک ہے، نہ میں نے جو ان کو پروف بھیجے پبلک ہے. لیکن یہ ایک دن انشاءاللہ جب یہ قوم کو یہ ساری چیزیں ملے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا. لیکن ایک اللہ کو بھی جان دینی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ ان کا گربان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جی، میرے پاس ہر چیز موجود ہے. میرے پاس پاکستان کا آڈٹ اب موجود ہے، اس کے بعد یعنی اپریل 2018 میں، میرے پاس سپٹمبر 2018 میں فرانزک آڈٹ یو کے کا موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ جے آئی ٹی لائٹ اینڈ نیب ڈیسیوڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ جب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یورپین اور ویسٹرن دنیا میں سبورشن آف جسٹس، کہ انہوں نے جھوٹ بول کے میرے خلاف فیصلہ لیا کہ جی یہ ایسٹ بیونڈ سورسز کا. میرا تو ایک ایک سوئی سے لے کے پہاڑ تک جو بھی اللہ نے دیا ہے اور سب ڈاکومنٹ ہے، کوئی اس میں مس ڈیکلیریشن نہیں ہے. تو وہ تو میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے کسی خطے میں آ جائیں، اگر یہ ایکسٹریڈیشن کے اتنے جو چیمپئن بنتے تھے آتے تو یہ یو کے کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا، جیسے انٹرپول میں فیصلہ ہوا ہے. یہ انٹرپول کے فیصلے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، پبلک نہیں ہوتی ساری تفصیل. اگر ایکسٹریڈیشن کا یہاں ہوتا تو یہ اپنا یہ کیس یہاں رکھتے اور میں سارا پروف دیتا، تو پھر میں دیکھتا ان کی حالت کیا ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی میں شکر ادا کروں اور جتنی بندگی کروں وہ کم ہے کہ 3 سال کے قلیل عرصہ میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ اصل فراڈ کیا ہے، مجھے کیوں میرے خلاف یہ ڈرامہ کیا گیا، جے آئی ٹی نے کیسے جھوٹ بول کے، حالانکہ اس میں نیب کا نمائندہ بھی موجود تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے گو مشرف گو، اور اس کو 2005-6 میں مہم چلائی تو اس نے اس وقت بھی مجھ سے 21 سال 22 سال کا ریکارڈ دیا. تو ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، انہی سے ایف بی آر نے نکال کے انہی کو دی، لیکن ان کو نے اکنالج بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ انصار عبادی صاحب کا بھلا کرے، مجھے چھوڑے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہر چیز موجود ہے. میں نے 2 فارمر چیف جسٹسز کو یہی سارا جو ہے کچھ آڈٹ رپورٹ وغیرہ شیئر کی. انہوں نے کہا کہ یہ 10 منٹ کا کیس ہے، جب ضمیر زندہ ہو جائیں گے اور جب وہ ان کو وہ تو انہوں نے لفظ اجازت کی کہ وہ دیکھ سکیں گے تو یہ 10 منٹ میں کیس جو ہے کھڑکی سے باہر پھینکا جائے گا. تو وہ جو اللہ کو پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پروگرام میں ذات کی بجائے ہم ملک کی بات کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بے پناہ مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بھنور سے نکالے جس میں ہم پھنس گئے ہیں، اور پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پہ چلے. باقی میرا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ there is no case, it is all fraudulent case. There was a plan مجھے روپ ان کرنے کے لیے، کیونکہ میں جو ہے وہ پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے اس کو میں اسی طرح چلاتا ہوں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلانا چاہیے. اور میں اس میں نہ کبھی خود اللہ کے فضل سے اس میں وہ خیانت کی ہے، نہ کسی کو کرنے دی ہے، یا نہ کرنے دوں گا اگر مجھے اللہ کبھی بھی موقع دے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سب کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہونا چاہیے. میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ جو مجھے دکھایا، اور میں انصار عبادی صاحب کی بھی مشکور ہوں. مجھے بھیجا کسی نے یہ پروگرام، اور میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے کہ انہوں نے وہ جو حقائق اس میں بتائے ہیں، اور جو میں تو خود کافی ایسی تفصیل تھی جو میں نے
مجھے بھی خود بھی نہیں پتا تھی. ان کے پاس تو ڈیٹس کے ساتھ انہوں نے بتایا. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کو ایکسیس ہے اس وقت. مجھے تو پتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ظلم کیا گیا اور پلان طریقے سے مجھے پھنسایا گیا تاکہ میں پھر جو دوبارہ فائنانس منسٹر بنا تو میں اپنے آپ کو سرنگو کر دوں. الحمدللہ میں نے پھر بھی سرنگو نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا. میں اللہ تعالیٰ کے صرف سرنگو ہوتا ہوں. اور یہ مجھے کوئی طاقتور ہو کوئی کمزور ہو, میرے لیے کمزور زیادہ قابل احترام اور باعث یعنی عزت ہے, بجائے یہ کہ مجھے کوئی غلط کام کرنے کے لیے یا غلط کام مجھ سے کروانے کی کوشش کرے, نو میٹر کہ وہ کتنا پاورفل ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ یہ حق سچ کی فتح ہوگی. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہوگی, ان کی بھی آپ نے دیکھا, ارشد ملک کی ویڈیو دیکھ لے آپ, جسٹس شوکت صدیقی کا دیکھ لے. یعنی پورے کا پورا جو ہے وہ جو پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس کو یعنی اس کو سیبوٹیج ہوا ہے ان کو پھنسانے کے لیے. میری تو ایک چھوٹی سی یعنی 20 سال کی ٹیکس ریٹرن کے بیس بنا کے مجھے بھی یہ تکلیف دینی تھی. بہرحال مالک ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربان ہے اور انشاءاللہ